جب گلاسگو میں ہونے والے واقعات کا پتہ جمی کے دوست ڈنکن کو چلتا ہے تو وہ جمی سے کافی ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کیسی کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے اور اس نے اس کی حفاظت کا کوئی مناسب بندوبست نہیں کیا ہے۔ کیسی کافی اپسیٹ ہے ان حالات سے، لیکن پھر بھی وہ کافی خوش ہے کہ جمی نے اس پہ بھروسہ کیا اور اس کو سچ بتایا۔ جمی نے ایلیکس کی ڈیوٹی لگا دی ہے، جو کہ ایک سادہ کپڑوں میں موجود پولیس آفیسر ہے، کہ وہ ہر وقت کیسی کے اوپر نگاہ رکھے اور اس کی سیکیورٹی کا بندوبست رکھے۔ جمی اور سینڈی کو اس بات کا پکا پتہ چل چکا تھا کہ زیزی ابھی تک شیٹ لینڈ میں ہی ہے، لہٰذا وہ موراگ کے گھر جاتے ہیں تاکہ اس سے اور زیادہ معلومات حاصل کی جا سکیں۔ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ موراگ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ جو پچھلے دن ان سے بات کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ کلم نے لڑکیوں کو ٹرانسپورٹ نہیں کیا ہے مین لینڈ پہ، آج اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ موراگ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈری ہوئی ہے اور سہمی ہوئی ہے۔ جمی کو شک ہو گیا، اس کو جو ہیومن اسمگلرز ہیں انہوں نے اس کو کافی ڈرایا دھمکایا ہے۔ اسی رات موراگ کے گھر پہ آگ لگ گئی، لیکن خوش قسمتی سے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ اپنے چھوٹے بچوں سمیت وہاں سے نکل تو گئی، لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ بعد میں اس نے جمی کو بتایا کہ ہاں واقعی اس کو ایک فون کال ملی تھی جس میں اسے بتایا گیا تھا کہ آج اس پہ حملہ کیا جائے گا، اور جس عورت نے اس کو دھمکی والی کال کی تھی اس کا جو ایکسنٹ یا اس کا جو لہجہ تھا وہ گلاس ویجین تھا، جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ عورت گلاسگو سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ اب اینڈریا جو کہ ٹیٹو بنانے والی عورت تھی، اب سارے کا سارا شک اسی پہ جا رہا تھا اور وہی ان کی سب سے بڑی سسپیکٹ بن چکی تھی۔ پچھلی قسطوں میں ایلس اور جمی کے درمیان جو چل رہا تھا اس سے جمی جو ہے وہ کافی زیادہ، اس سے جمی کا ایلس سے ملنے کا شوق کافی بڑھ چکا تھا، مگر انویسٹیگیشنز کی وجہ سے اس کو کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر بالآخر اس کو ایک چانس مل ہی گیا ایلس سے ملنے کا۔ ایلس نے اس کو بتایا، اس کو صحیح پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کرس کے ساتھ وہ مزید رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی۔ اسی دوران ڈنکن ڈرنک کے لیے باہر نکلا تو اس کی نظر جمی اور ایلس پہ پڑی، جو ایک کونے میں بات چیت میں مصروف تھے۔ مگر یہ سین صرف ڈنکن نے ہی نہیں دیکھا، اس وقت کرس بھی یہ ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف سینڈی نے پوری رات آفس میں ہی گزار دی، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہا تھا اور بالآخر اس نے اینڈریا کو ڈین ووڈی کے گھر پہ حملہ کرنے سے پہلے ایک پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلواتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس کو ٹریک کر کے ایک ایڈریس فائنڈ آؤٹ کر لیا اور انہوں نے اس کو پیچھا کر کے پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا۔ اولیویا کافی اپسیٹ تھی کیونکہ ابھی تک پوری کوششوں کے باوجود وہ زیزی کا کوئی سراغ نہیں لگا سکی تھی، اور اس کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ جیمز کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے زیزی کے بارے میں۔ لہٰذا اولیویا نے جیمی اور روزی پہ حملہ کر دیا اور جیمی کو اپنی کار میں ڈال کے وہ وہاں سے فرار ہو گئی۔